بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد علیہ. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت. ناظرین، جنگ اور صرف جنگ جاری ہے، لیکن وہ شدت ابھی تک نہیں آ سکی جس کا اندازہ کیا جا رہا تھا. کیوں؟ پاکستان نے جو جواب پہلی رات دے دیا 6 اور 7 مئی کی رات کو، اس سے ہی بھارت کے اور مودی جی کے طوطے اڑ گئے. 24 بھارتی ایئرپورٹ بند، شہروں میں بلیک آؤٹ، PSL جاری اور IPL بند، یعنی ختم ہو گیا. شاہینوں نے 45 منٹ میں 3 عالمی ریکارڈ بنائے. نیا دعویٰ بھارت کی جانب سے، پاکستان کی آخری رات. کیسی دلچسپ صورتحال ہے. ناظرین، بھارت نے گزشتہ رات بھارت کے بڑے نامی گرامی مبصرین جنرل بخشی، میجر گرایا، سابق پارلیمنٹیرین اور ان کے دفاعی تجزیہ کار ایسا شور مچایا، جھوٹ اتنا بولا، یعنی سر چڑھ کے سچ کی طرح بولنے کی کوشش کی ہے، لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے. جھوٹ کے تو پاؤں نہ ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے. کراچی پہ قبضہ، F-16 گرا لیا، تھنڈر گرا لیا، ایک پائلٹ گرفتار. پنڈی پہ قبضہ، لاہور پہ قبضہ، اور وزیر اعظم پاکستان غائب. سپہ سالار جو ہیں وہ بھی پکڑے جا چکے ہیں. کیا کمال ہے. عالمی ریکارڈ کا جھوٹ بولا گیا، اور اب وہ خود ہنس رہے ایک دوسرے پر، اور اب ان کے خود مبصرین جو ہیں وہ ان پر لعنت ملامت کر رہے ہیں کہ کون سا میڈیا، کون سا جرنلزم، کون سی خبریں، کس پر یقین کیا جائے. سب تباہ کر دیا. یعنی گودی میڈیا مکمل تباہ، مودی میڈیا بالکل ناقابل اعتبار، اور بھارت میں عجیب افراتفری، اور بھارتی حکومت میں بھی ہے. 24 ایئرپورٹ بند، پاکستان کے ایئرپورٹ کھلے، فلائٹس آ رہی ہیں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے. کسی وقت ایمرجنسی میں بند کر دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن باقی چیزیں چل رہی. پاکستانی افواج، بحریہ، فضائیہ اور بحری فوج سب ہمہ وقت تیار. ابھی جواب نہیں دیا، ابھی صرف دفاعی گیم چل رہی ہے. 2 دن سے انتظار ہو رہی ہے کہ پاکستان جوابی حملہ کرے گا. پاکستان نے کیا. کیوں؟ جنگ جو ہے اس کی مختلف مراحل ہوتے ہیں. کچھ نفسیاتی ہوتے ہیں، حکمت عملی جو بنائی جاتی ہے اس میں اعصابی لڑائی بھی لڑی جاتی ہے. جیسے یہ پروپیگنڈا کی لڑائی ہے کہ میڈیا پہ لڑائی لڑنے کی کوشش کی کہ جناب کراچی فتح، کراچی میں لوگ کھانے کھا رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، چل پروگرام ہے، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کراچی فتح ہو گیا. لاہور زندہ دلان لاہور نعرے مارتے پھر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب لاہور میں تو جناب وزیر اعظم اہم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اہم کام کر رہے ہیں، خبروں میں موجود ہیں، TV چینلز پر موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں غائب ہو گیا شہباز شریف. سپہ سالار جس سے ان کو زیادہ ڈر لگتا ہے، اس کو تو انہوں نے گرفتاری کرا دیا. اسی طرح F-16 گرا لیا. رافیل کا مقابلہ تو کر رہا تھا، لیکن ہوا کیا؟ رافیل طیارے جو فرانسیسی تھے ان کی مارکیٹ ویلیو گر گئی، اور جے تھنڈر کی بڑھ گئی. پاکستانیوں نے جو کام دکھایا نا، انہی نے 45 منٹ میں 3 عالمی ریکارڈ بنائے. دنیا میں آج تک پاکستانیوں کے علاوہ کسی نے رافیل طیارے کو نہیں گرایا، اور اب انٹرنیشنل میڈیا کہہ چکا ہاں گرے. فرق صرف اتنا ہے، پاکستان کہتا 3 گرائے، 1 جیٹ گرایا اور باقی 2 اور جہاز گرائے. لیکن کوئی کہہ رہا ہے 2 رافیل گرائے، کوئی کہہ رہا ہے 3 گرائے، کوئی کہہ رہا ہے 1 گرایا، اور خود انڈین میڈیا بھی مان رہا ہے کہ ہاں گرے. اور فرانسیسی جن کی وہ ایجاد ہیں، جو بڑے اس پہ فخر کرتے تھے، وہ بھی مان رہے ہیں. تو یہ پہلا ریکارڈ تو انہوں نے یہ بنایا.
دوسرا جو انہوں نے استعمال کیا چینی میزائل، وہ جو ہے PL-15E، یہ پہلی دفعہ اس کے ذریعے کو شکار کیا گیا، یعنی 22 سالہ اس کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانیوں نے اسے استعمال کیا اور اسے شکار کیا، دوسرا ریکارڈ۔ اور تیسرا ریکارڈ بھی ہے کہ جس انداز میں یہ جو اپنا پہلی بار جس طرح اٹیک ہوا اور جھڑپیں ہوئی اور جو کچھ ہوا، اس میں رافیل بھی گرایا گیا، اس میں PL-15E نے بھی کام دکھایا، اور ایک اور ہے وہ بھی ہے کہ وہ بھی پہلی بار ہوا، 3 انہی نے 45 منٹ میں بنائے کہ J-10C نے، اس نے بھی گرایا، یہ بھی آزمائش میں آ گیا اور اس نے بھی کارکردگی کا مظاہرہ کر دیا۔ اب کل کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا، تھو لان تان شروع ہو گئی انٹرنیشنل میڈیا سے بھی اور بھارتی میڈیا سے بھی، بھارتی مبصرین نے بھی اور بھارت کے اندر سے بھی، کہ آپ جھوٹی خبریں، فیک، اور یہ جو ہے اس کا سہارا لے کے آپ صحافت کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک نئی پھلجڑی چھوڑی، نیا دعویٰ کیا کہ آج کی رات پاکستان کی آخری رات، چلے اللہ خیر کرے گا، ہم پہ تو موت تو آنی ہے، کسی حالت میں بھی آ جائے، پاکستانی تو مرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ ہر مسلمان مرنے کے لیے تیار ہے، کہ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، اس کا ایمان ہے کہ موت آخر ایک دن آنی ہے، تو ڈرتے نہیں۔ یہ تو آپ کسی بھی موقع پہ دیکھ لیں، پاکستان کا ہی کلچر ہے، ڈرون گرا ہے تو وہاں بچے اس کے ٹکڑے اکٹھے کر رہے ہیں اور وہاں اس کا ریٹ لگایا جا رہا ہے، اور ایک شخص اسے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو 10,000 روپے کلو بکے گا، یہ بڑی دھات جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس کا پوسٹ مارٹم بچے کر رہے ہیں، نوجوان کر رہے ہیں کہ کی ہے کس طرح ہے ڈرون کا۔ تو یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے، وہاں 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، 100 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے بڑے واقعے میں بھی لوگ خوشی سے جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ ہمیں بھی کوئی کام کرنے کا ہے، کہ ڈرون گرانے کے لیے اب انہیں پستولیں بندوقیں استعمال کرنی شروع کر دی، کیونکہ گزشتہ رات 150-200 ڈرون بھیجے گئے تھے پاکستان کی طرف، جس کا نام نہیں لے رہا بھارت، کیونکہ واپس ہی نہیں گئے، تو کہاں سے اسے نام لینا، مارے گئے۔ اب جو آن ریکارڈ ہیں وہ 85 تو آن ریکارڈ ہیں، وہ گرا لیے گئے، اور باقی جو ہے کہیں خود گرے ہیں، کہیں گرائے گئے ہیں، کہیں پبلک نے گرا لیے۔ تو یہ مسئلہ چل رہا ہے شب رات والا، پٹاخے بج رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، اور قوم جاگ رہی ہے، اور مزے سے، کہیں بلیک آؤٹ نہیں، بالکل نہیں۔ احتیاطاً کہا گیا ہے کہ گھروں کی بتیاں بجھا کے رکھی جائے، کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم حالت جنگ میں، اور اس کی تیاری ہوتی ہے، رضاکاروں کی تیاریاں بھی ہیں، رضاکار بھی فیلڈ میں موجود ہیں، فورسز بھی موجود ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ نہیں۔ اب شاہینوں نے 3 ریکارڈ بنائے۔ PSL راولپنڈی میں میچ ہو رہا تھا، اسٹیڈیم کے باہر ڈرون آ کے گرا، یا اسے گرایا گیا تو وہاں پہنچا، کیونکہ وہ PSL پہ آ رہا تھا۔ تو پاکستان نے پہلے میچز سارے کراچی منتقل کر دیے، پھر وہاں بھی نہیں بات کی، انہوں نے کہا نہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے، ہماری ذمہ داری، تمام کھلاڑیوں کی ذمہ داری ہماری ہے، انٹرنیشنل کھلاڑی بھی موجود ہیں، تو انہوں نے اسے UAE میں منتقل کر دیا کہ باقی میچ وہاں ہوں گے۔ بھارت بھی گیا وہاں IPL کے لیے، انہوں نے سب چھٹی کرا دی کہ نہیں، آپ سے ہماری کوئی ایسی بات نہیں، آپ جائیں کام کریں، اور انہیں IPL بند کرنا پڑ گیا۔ کیوں؟ کہ جنگ کا خطرہ، کہ پاکستان نے اٹیک تو کرنا ہی کرنا ہے، کب کرنا ہے کب نہیں۔ تو یہ اعصابی لڑائی ہے، نفسیاتی اور اعصابی لڑائی، کہ جواب پاکستان کس نے دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس وقت دینا ہے، دن میں دینا ہے، رات میں دینا ہے۔ دشمن تو ہمیشہ رات کی تاریکی میں ہے نا، یہ تو اصلی دشمن ہے ہمارا، اور دوغلا دشمن ہے، تو ان کا تو منہ کالا ہو گیا، ساری دنیا میں منہ کالا ہو گیا۔ کیا امریکہ نے بھی شٹ اپ کال دے دی کہ نہیں بھائی نہیں، ہم نہیں۔ نائب صدر جو آئے تھے دورے پہ، جن کی موجودگی میں پہلگام ہوا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، تاڑی اپنی لڑائی ہے، تسی جانو، ہمارا اس میں کوئی کام نہیں، صاف جواب دے دیا نائب صدر صاحب۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ٹرمپ نے جواب دے دیا، امریکہ نے جواب دے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جو شہروں میں بلیک آؤٹ کر کے بیٹھے وہ گھبرائے ہیں، یا جہاں دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، زندہ دلانے لاہور، یا کراچی روشنیوں کا شہر جگمگ کر رہا ہے، یا راولپنڈی، اسلام آباد، جڑواں شہر جو ہیں آباد ہیں، کہیں کوئی افراتفری نہیں، ان کا جذبہ صحیح ہے۔
تو جناب پاکستانیوں کا جذبہ اپنی جگہ، اور پاکستانی تو اس بات پہ، اس آس پہ جیتے ہیں، اس خواہش پہ جیتے ہیں کہ جو فوج نے نعرہ لگایا میں غازی یا شہید، دوسری چیز کوئی نہیں، تیسری بات ہی نہیں کر رہی ہیں، غازی یا شہید، یعنی ماریں گے یا مر جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو دھرتی پہ قربان ہونا بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی چلے گا، لیکن سیاسی ماحول میں بھی تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے علی امین گنڈا پور کہ جناب جنگ کی حالت ہے، حالت جنگ ہے، ڈرون آ رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اڈیالہ جیل پہ حملہ ہو جائے اور پھر وہاں پہ عمران خان مارے جائیں، لہٰذا ان کو ضمانت پہ یا پیرول پہ رہا کر دیا جائے۔ نہیں سنی گئی، لیکن فاروق آباد فاروق جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی تھی اعجاز چودھری کے ساتھ، ان کی آج رہائی ہو گئی ہے، تو رہائی بھی ہوگی ان کی، کوئی بات نہیں، ہونی چاہیے عدالت سے۔ دوسرا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا، اس میں 2-5 کا جو فیصلہ تھا، اس میں 2 جو مخالف تھے جن میں اختلافی نوٹ لکھا تھا، عائشہ ملک اور عقیل عباسی، انہوں نے خط لکھ دیا یحییٰ آفریدی کو کہ جناب ہمارے جو اختلافی نوٹ ہیں وہ ویب سائٹ پہ نہیں ڈالے گئے۔ اور اس میں غلطی کیا تھی کہ انہوں نے انفارم کیا تھا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے جو آئی ٹی کے انچارج ہیں، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ پہلے چیف جسٹس سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور یہ فاروق عطا بلدیال جو تھے ان کا حکم نامہ تھا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے خط لکھا یحییٰ آفریدی کو، تو انہیں اجازت دے دی اور وہ اختلافی نوٹ بھی ڈال دیے گئے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔